السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ گرین گارڈ ایپیسوڈ 8۔ تم جاؤ، میں نے رمزے سے ضروری باتیں کرنی ہیں، جاؤ، ٹائیگر نے اس عورت سے کہا تو عورت سر ہلاتے ہوئی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ رک جاؤ، اور تم کون ہو؟ تمہیں میں نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ رمزے کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس نے عورت کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، میں جا رہی ہوں، پھر ملیں گے، اس عورت نے کہا اور دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی اس کے عقب میں دروازہ بند ہو گیا۔ تمہارا نام رمزے ہے اور تم سفید رنگ کی سیڈان کار کے ڈرائیور ہو جس کا رجسٹریشن نمبر میں تمہیں بتاتا ہوں، ٹائیگر نے کہا اور ساتھ ہی اس نے رجسٹریشن نمبر بتا دیا۔ لیکن تم کون ہو اور کیوں یہ سب پوچھ رہے ہو؟ رمزے نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات تھے۔ تم 10,000 روپے کمانا چاہتے ہو؟ ابھی اور اسی وقت، ٹائیگر نے کہا تو رمزے نہ صرف چونک پڑا بلکہ اس کی آنکھوں میں 10,000 روپے کا سن کر تیز چمک ابھر آئی۔ مجھے اس کے بدلے میں کیا کرنا ہوگا؟ رمزے نے کہا، میں چاہوں تو یہ سب کچھ تم سے جبراً بھی معلوم کر لوں، لیکن میں بانٹ کر کھانے کا عادی ہوں۔ مجھے چند معلومات چاہیے جن کے عوض میں نے اپنے پارٹی سے 1,00,000 روپے لینے ہیں۔ تم تک پہنچنے کے دوران اب میرے پاس صرف 40,000 روپے ہوں گے، جن میں سے 10,000 روپے میں تمہیں دوں گا اور باقی 30,000 میں رکھ لوں گا۔ بولو، ٹائیگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، مجھے 10,000 روپے چاہیے، رمزے نے کہا تو ٹائیگر نے جیکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹ نکالے اور پھر ان میں سے گن کر 10,000 روپے علیحدہ کر کے باقی نوٹ اس نے واپس جیب میں ڈال لیے۔ رمزے نوٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ ایسے نہیں، تم میرے سوالوں کے درست جواب دو اور پھر سن لو۔ میں نے خود آفر کی ہے، اس لیے میں واقعی یہ رقم تمہیں دے دوں گا، لیکن شرط یہی ہے کہ معلومات درست اور حتمی ہو، ٹائیگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، بیٹھو اور بتاؤ کہ کیا چاہتے ہو، رمزے نے کہا اور ٹائیگر کی کرسی پر بیٹھتے ہی وہ خود بھی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کل ناگوری روڈ پر ایک سپورٹس کار میں بم بلاسٹ ہوا ہے اور سفید سیڈان کار جسے تم چلا رہے تھے اس میں سے اس سپورٹس کار میں بم پھینکا گیا تھا۔ اس حق تو ہمیں معلوم ہے۔ اب تم نے یہ بتانا ہے کہ تمہارے ساتھ کون کون تھا اور یہ حکم تمہیں کس نے دیا تھا، ٹائیگر نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ سوری، یہ بات تو میں کسی قیمت پر بھی نہیں بتا سکتا، اور سنو، یہ بھی غلط ہے کہ ہم نے کسی کار میں بم پھینکا ہے، یہ سب غلط ہے، رمزے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، اب اگر تم نے انکار کیا تو پھر رقم بھی نہیں ملے گی اور معاملات کی تمام تر ذمہ داری بھی تم پر ہوگی، ٹائیگر نے کہا تو رمزے بے اختیار ہنس پڑا۔ تم مجھ سے پہلی بار مل رہے ہو اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہاری جیب میں مشین پسٹل ہے اور میری جیب میں نہیں ہے، اور میں تم سے زیادہ تیزی سے مشین پسٹل نکال بھی سکتا ہوں اور فائر بھی کر سکتا ہوں، رمزے نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، جو چاہے کر لو، لیکن اب فائنل ہے، بولو بتاتے ہو یا نہیں، ٹائیگر نے کہا۔ سوری، میں کچھ نہیں بتا سکتا، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم کمرے سے نکل جاؤ، رمزے نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک مشین پسٹل نظر آ رہا تھا۔ رمزے نے ایک جھٹکے سے مشین پسٹل نکالتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے باقی اس کے ہاتھ میں ایک مشین پسٹل نظر آ رہا تھا۔ اس نے حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا کیونکہ ٹائیگر بھی اٹھ کر کھڑا تو ہو گیا تھا اور اس کا ہاتھ بھی جیب میں ڈل چکا تھا، لیکن وہ مشین پسٹل اس قدر پھرتی سے باہر نہ نکال سکا جس قدر پھرتی سے رمزے نے کام لیا تھا۔ لیکن ابھی رمزے نے فکرہ ختم ہوا ہی تھا کہ لگاتار 2 دھماکے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی نہ صرف کمرہ رمزے کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا بلکہ مشین پسٹل اس کے ہاتھ سے نکل کر کمرے کے کونے میں کہیں گرا تھا، بلکہ اس کے ہاتھ سے خون بھی بہنے لگ گیا تھا اور وہ مسلسل اس طرح ہاتھ کو جھٹک رہا تھا جیسے کسی چپکی ہوئی چیز کو اس طرح جھٹکنے سے علیحدہ کرنا چاہتا ہو۔ ٹائیگر نے جیب کے اندر سے ہی ہاتھ کھول دیا تھا اور یہ اس کا حیرت انگیز نشانہ تھا کہ یکے بعد دیگرے دونوں گولیاں ٹھیک رمزے کے اس ہاتھ پر پڑی تھیں جس ہاتھ میں اس نے مشین پسٹل پکڑا ہوا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ رمزے اس اچانک آفتاب سے ذہنی طور پر سنبھلتا، ٹائیگر نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر یکلخت ایک ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن پر ڈالا۔ دوسرے لمحے رمزے چیختا ہوا فضا میں کلا بازی کھا کر سائڈ پر موجود میز پر گرا اور پھر پلٹ کر نیچے فرش پر جا گرا اور ساکت ہو گیا۔ اس کی گردن میں بل آ گیا تھا اور اس کا چہرہ تیزی سے مسح ہوتا جا رہا تھا۔ ٹائیگر نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اس کے سر پر اور دوسرا اس کے کاندھے پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو محسوس انداز میں جھٹکا دیا تو رمزے کے جسم نے ایک جھٹکا کھایا لیکن پھر ساکت ہو گیا۔ البتہ
اس کا مسح ہوتا چہرہ دوبارہ نارمل ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ٹائیگر ایک طویل سانس لے کر سیدھا ہوا۔ اس نے کوشش کی تھی کہ وہ رقم دے کر اس رمزی سے معلومات حاصل کر کے اسے ہلاک کرنے کی بجائے بے ہوش کر کے یہاں سے نکل جائے، کیونکہ جس عورت کو اس نے کمرے سے نکالا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ٹائیگر کو پہچانتی ہے۔ شاید کسی ہوٹل یا پھر کلب میں اس سے کبھی ملاقات ہوئی ہو، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا نام فوری طور پر سامنے آ جائے، لیکن رمزی ضد کر گیا تھا، اس لیے مجبوراً اسے یہ ساری کارروائی کرنا پڑی تھی۔ پھر اس نے اندرونی کمرے کی کھڑکی پر لگا ہوا ریشمی کا پردہ اتارا، اسے لپیٹ کر اس کا رسہ بنایا اور پھر رمزی کو اٹھا کر کرسی پر بٹھایا اور پھر اس پردے کے بنے ہوئے رسے کی مدد سے اسے اس انداز میں باندھ دیا کہ وہ حرکت بھی نہ کر سکے۔ باندھنے کے بعد اس نے اس کے چہرے پر یکے بعد دیگرے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ تیسرے یا چوتھے تھپڑ پر رمزی نے چیختے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ اٹھ نہ سکا تو اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ قدرے بے بسی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم نے یہ سب کیا ہے؟ چھوڑو مجھے ورنہ، رمزی نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ اس کی نظروں میں تندی ابھر آئی تھی اور وہ اس طرح سامنے کھڑے ٹائیگر کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے کچا چبا جائے گا۔ میں نے تمہیں آفر کی تھی لیکن تم نے خود ہی تعاون نہ کیا۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، رقم بھی مل سکتی ہے، بشرط یہ کہ تم سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ تمہاری دونوں آنکھیں نکال دی جائیں گی ٹائیگر، اور ناک اور کان دونوں کاٹ دیے جائیں گے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ کر ہاتھوں سے علیحدہ کر دی جائیں گی۔ پھر بتاؤ کہ تم کس طرح ایسے زندگی گزارو گے؟ اندھے اور محتاج آدمی کی کیا زندگی ہوتی ہے، بولو، ٹائیگر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے، نہیں، یہ ظلم ہے، سفاکیت ہے، رمزی نے جھرجھری لیتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اوکے، پھر دیکھو، ٹائیگر نے کہا اور پھر جیب سے تیز دھار خنجر نکال لیا۔ رک جاؤ، میں بتا دیتا ہوں، رک جاؤ، ایسا مت کرو، میں بتاتا ہوں، پلیز مجھ پر یہ ظلم مت کرنا، رمزی نے یکلخت رو دینے والے لہجے میں کہا۔ شاید اس کی ساری اکڑ فون ٹائیگر کی بیان کردہ اس کے مستقبل کی جھلک دیکھ کر غائب ہو گئی تھی۔ بولو تو بچ جاؤ گے مگر سچ بولنا، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، ہمیں مارٹن نے حکم دیا تھا، ہمیں اس کی کار کا نمبر بھی بتا دیا گیا تھا اور اس آدمی کا نام عمران بتایا گیا تھا۔ میرے ساتھ 3 آدمی تھے، فریڈ، راڈک اور جیگر۔ فریڈ آگے میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ ہمارا گروپ چیف تھا۔ راڈک اور جیگر اوپری سیٹ پر بیٹھے تھے، ہمیں وہ کارل سینٹرل پارک کے قریب نظر آئی تو ہم اس کے پیچھے لگ گئے اور پھر ایک جگہ موقع ملتے ہی میں نے کار اس کے قریب کر کے روک لی اور فریڈ نے عمران کے نام کی تصدیق کی اور اوپری سیٹ پر پیچھے بیٹھے راڈک نے میگا سموک فائر بم جو ایک کیپسول جتنا ہوتا ہے اس اسپورٹس کار میں پھینک دیا، رمزی نے کہا۔ اسپورٹس کار کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، پہلے بند تھی، میری کار روکنے پر اور اس کی کار کی طرف دیکھنے پر کار کے شیشے غائب ہو گئے تھے۔ اسی لمحے راڈرک نے کیپسول اندر پھینک دیا اور میں نے کار تیزی سے آگے بڑھا دی اور پھر تھوڑی دیر بعد ہم نے اپنے عقب میں ایک خوفناک دھماکہ سنا تو ہم مطمئن ہو گئے کہ ہمارا مشن پورا ہو گیا ہے، رمزی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مارٹن تو اسسٹنٹ مینیجر ہے، اصل حکم کس نے دیا تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، ہمیں تو مارٹن حکم دیتا ہے، رمزی نے کہا۔ تو ٹائیگر اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ رمزی اس کیفیت میں جو کچھ کہہ رہا ہے وہ درست ہے۔ تم نے سچ تو بول دیا ہے لیکن اب تمہیں زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ تم نے عمران پر ہونے والے قاتلانہ حملے میں شرکت کی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ رمزی کچھ سمجھتا، ٹائیگر کا بازو بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کے ساتھ ہی کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی رمزی کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی اور رمزی کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا بندھا ہوا جسم بھی چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ وہ گردن کی ہڈی ٹوٹنے اور شہرک دب جانے کی وجہ سے فوری طور پر ہلاک ہو چکا تھا۔ ٹائیگر نے اس کی رسی کھولی اور پھر اس کی لاش کو اٹھا کر اندرونی کمرے میں لے جا کر بیڈ پر ڈال دیا تاکہ فوری طور پر اس کے قتل کی بات سامنے نہ آ سکے۔ پھر وہ مڑا اور اس نے دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے ڈسلوا کلب کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی جہاں مارٹن بیٹھتا تھا۔ وہ مارٹن کو بہت اچھی طرح جانتا تھا اور اس کے خیال کے مطابق مارٹن عملی طور پر پلاننگ کر کے ہر قسم کا اقدام کر سکتا تھا، لیکن غیر ملکی تنظیموں سے رابطہ رکھنا کم از کم اس کے بس سے باہر تھا۔ لیکن مارٹن کے چیف برائڈر کو بھی وہ اچھی طرح جانتا تھا
وہ بھی حال ہی میں یورپ سے آیا تھا، لیکن وہ بھی اسے اتنا بڑا آدمی نہ لگتا تھا کہ وہ عمران پر اس انداز میں ہاتھ ڈال سکے، لیکن بہرحال اس نے اس کا کھوج لگانا تھا جس نے عمران پر حملہ کرایا تھا، اس لیے وہ ڈی سلوا کلب کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ سیاہ رنگ کی کار خاصی تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے ناراگ کی ایک معروف سڑک پر آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کاروں کے اس ہجوم میں سیاہ رنگ کی کار واقعی پوری مہارت سے آگے بڑھ رہی تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر شاؤل بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ سائیڈ سیٹ پر اس کے سیکشن کا انچارج اور اس کا اسسٹنٹ لیموکا بیٹھا تھا۔ لیموکا قد و قامت اور چوڑا جسم دیکھ کر بے پناہ طاقت کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دیو نے انسان کا روپ دھار لیا ہو، لیکن اس کے چہرے پر ایسی معصومیت تھی کہ جیسے وہ کسی میچور آدمی کی بجائے کسی چھوٹے سے بچے کا چہرہ ہو جسے دنیا کی ہوا بھی نہ لگی ہو۔ البتہ چہرے کے نقوش میں یونانی جھلک اس طرح نمایاں تھی جس طرح شاؤل کے چہرے کے نقوش میں تھی۔ وہ دونوں اکٹھے رہتے تھے اور عام طور پر یہی سمجھا جاتا کہ لیموکا اور شاؤل دونوں میاں بیوی ہیں۔ تم نے بتایا نہیں شاؤل کہ اس ہاورڈ کا کیا کرنا ہے؟ سائیڈ سیٹ پر جھک کر بیٹھے ہوئے لیموکا نے کہا۔ تم نے سنا نہیں کہ اس کا تعلق گرین گارڈ سے ہے، اور گرین گارڈ میں نے نہ صرف میں نے بلکہ ریڈ زیرو ایجنسی کے وہ 2 سپر چیف ایجنٹس بھی ہلاک کر دیے گئے ہیں، بلکہ انہوں نے ایکریمیا کا فارمولہ اور ایکریمیا میں کام کرنے والے پاکستانی سائنسدان کو اغوا کر لیا ہے۔ اب ہاورڈ بتائے گا کہ وہ سائنسدان اور فارمولہ کہاں ہے، شاؤل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن بلیک واٹر کلب میں تو کسی بڑی تنظیم کے چیف کا آنا جانا مشکل ہے، یہاں تو انتہائی گھٹیا طبقے کے جرائم پیشہ افراد آتے جاتے رہتے ہیں۔ ایک کلب میں ہی کیا، پورا بلیک ایریا ہی ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے، لیموکا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مگر بتایا گیا ہے کہ ہاورڈ کا اس کلب سے قریبی تعلق ہے، اس کا علم اب جنگو سے ہو جائے گا، شاؤل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو لیموکا بے احتیاط چونک پڑا۔ جنگو؟ وہ تو سخت دھوکے باز آدمی ہے، پورے بلیک ایریا کا سب سے بڑا دھوکے باز، لیموکا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ ساری دنیا سے دھوکے بازی کر سکتا ہے لیکن شاؤل سے نہیں کر سکتا، شاؤل نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ وہ کیوں؟ وجہ؟ لیموکا نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ اس لیے کہ شاؤل چند سیکنڈوں میں اس کے جسم کی ہڈیاں توڑنے کی طاقت رکھتی ہے، شاؤل نے اسی طرح فخریہ لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم پہلے بھی اس کو ہاتھ دکھا چکی ہو، لیموکا نے کہا۔ تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے لیموکا، اگر میں ہاتھ دکھا چکی ہوتی تو وہ اب تک زندہ کیسے رہ جاتا؟ اس طرح سامنے میں نے کسی کو ہاتھ دکھائے تھے تب سے وہ سیدھا ہوا ہے، شاؤل نے کہا۔ تو لیموکا نے سعادت مند بچوں کی طرح تائید میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کار مین روڈ سے نکلنے والی سائیڈ روڈ پر مڑ گئی، لیکن تھوڑا سا آگے جاتے ہی سڑک پر بیریئر کی وجہ سے شاؤل نے کار روک دی۔ یہاں سے چونکہ وہ ایریا شروع ہو جاتا تھا، اس لیے یہاں چیک پوسٹ بنائی گئی تھی تاکہ اندر جانے والوں کو نہ صرف چیک کیا جا سکے بلکہ انہیں آنے والے خطروں سے بھی آگاہ کیا جا سکے۔ شاؤل کی کار میں ایک ہی مسلح آدمی تیزی سے کار کی طرف بڑھا۔ آپ کس کے پاس جا رہی ہیں؟ اس آدمی نے جھک کر شاؤل اور سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے لیموکا کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جنگو کے پاس، اس نے بلایا ہے، شاؤل نے سخت لہجے میں کہا۔ تو وہ نوجوان جنگو کا نام سنتے ہی اس طرح پیچھے ہٹ گیا جیسے کسی نے اسے پیچھے دھکیل دیا ہو۔ او اچھا ٹھیک ہے، اس آدمی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر محسوس اشارہ کیا تو بیریئر اٹھا لیا گیا اور شاؤل نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی۔ بڑا روب ہے جنگو کا، لیموکا نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم کافی عرصہ بعد آ رہے ہو شاید، شاؤل نے کہا۔ ہاں، تقریباً 3 سال بعد۔ کیوں، کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ لیموکا نے چونک کر کہا۔ ہاں، پہلے بلیک ایریا کا انچارج بلیک فورڈ تھا، لیکن پھر وہ ایک فائٹ میں مارا گیا اور تب سے اس بلیک ایریا کا انچارج جنگو ہے، شاؤل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او اچھا، اس لیے اس پوچھنے والے کا جنگو کا نام سنتے ہی یہ حشر ہو گیا تھا، لیموکا نے کہا۔ تو شاؤل نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اب بلیک ایریا شروع ہو چکا تھا۔ یہ ایک خاصی چوڑی سڑک تھی جس کی دونوں سائڈوں پر کلب، شراب خانے، جواخانے اور ایسے بے شمار اڈے تھے جہاں وہ سب ہوتا تھا جسے مہذب دنیا کسی صورت برداشت نہ کر سکتی تھی۔ یہاں ہر طرف مسلح سیاہ فام نوجوان پھرتے نظر آ رہے تھے، لیکن یہاں معاملے میں وہ اس وقت تک مداخلت نہ کرتے تھے جب تک کہ کوئی جگہ یا کسی جگہ کوئی جھگڑا نہ ہو جائے۔ جھگڑے کی صورت میں یہ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آ جاتے تھے اور پھر لمحوں میں فیصلہ کر کے اسے خود ہی نافذ بھی کر دیتے تھے۔
اور ان کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی کسی کو ہمت ہی نہ تھی۔ شاؤل کار چلاتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی اور پھر اس پورے ایریا سے گزر کر وہ سب باہر میں موجود ایک شاندار عمارت کے کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہو گئے۔ اس عمارت پر بلیک واٹر کلب کا جہازی سائز کا نیون سائز جل بجھ رہا تھا، تو پارکنگ میں کاروں کا ازدحام تھا۔ یہاں ویسے بھی بے حد رش رہا کرتا تھا، کیونکہ بلیک واٹر کلب دنیا کی سب سے پرامن جگہ تھی اور سمجھی جاتی تھی، جہاں کسی جھگڑے کا کوئی تصور ہی نہ تھا۔ اگر کبھی ایسا بھی ہو جاتا تو لمحوں میں لاشیں غائب کر دی جاتی۔ شاؤل نے کار پارکنگ میں روکی اور پھر لیموکا سمیت نیچے اتر آئی۔ لیموکا کو لوگ مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ لیموکا نے جینز کی پینٹ اور جینز کی شرٹ ہی پہنی ہوئی تھی۔ اس کے سر کے بال اسی گردن کی پشت پر باقاعدہ ربن سے بندھے ہوئے تھے۔ معصوم چہرے اور دیو کا جسم کے ساتھ واقعی ایک حیران کر دینے والا کردار تھا۔ آؤ، شاؤل نے کار لاک کر کے مڑتے ہوئے کہا تو لیموکا سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مین گیٹ میں داخل ہوئے تو وسیع و عریض ہال میں لوگ اس طرح انہیں دیکھ رہے تھے جیسے مرغیوں کے ڈربے میں مرغیاں ٹھونسی ہوئی ہوں۔ ایک طرف وسیع و عریض کاؤنٹر تھا جس پر بیک وقت 2 آدمی کام کر رہے تھے۔ یس میڈم، ایک آدمی نے شاؤل سے مخاطب ہو کر کہا۔ جنگو سے کہو کہ شاؤل اور اس کا اسسٹنٹ لیموکا آئے ہیں، شاؤل نے کہا۔ سوری، چیف باس ایک ضروری میٹنگ میں چلا گیا ہے، آپ لوگ کل آ جائیں، اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم ہوش میں ہو؟ شاؤل نے جکلہچوراتے ہوئے کہا۔ میں پوری طرح ہوش میں ہوں، اور اب اگر ایسا توہین آمیز جملہ دوبارہ کہا تو جوڈی کے ہاتھوں ماری جاؤ گی۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ، اس آدمی نے یکلہت انتہائی وسیلے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے تھپڑ کی تیز افاز کے ساتھ ہی جوڑی کے حلق سے نکلنے والی کریہا چیخ سے حال گونج اٹھا۔ جوڑی کا فکرہ ابھی ختم نہ ہوا تھا کہ لیموکا کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور جوڑی چہرے پر زوردار تھپڑ کھا کر چیختا ہوا اچھل کر اپنے ساتھیوں سمیت نیچے جا گرا۔ میڈم کے سامنے بکواس کرتے ہو حقیر کیڑے، لیموکا چیخ کر کہا۔ پورے حال میں خاموشی طاری ہو گئی۔ سب کی نظریں کاؤنٹر کی طرف مڑی ہوئی تھی۔ جوڑی نیچے گرتے ہی تیزی سے اٹھا ہی تھا کہ لیموکا کا بازو ایک بار پھر گھوما اور اس بار لہیم شہیم آدمی ہوا میں اڑتا ہوا اوپر کو اٹھا اور پھر کلا بازی کھا کر ایک دھماکے سے ہال کے فرش پر جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی گولیاں نیچے گر کر اٹھتے ہوئے جوڑی کے سینے کی طرف پڑی اور شاؤل اور لیموکا تیزی سے اس طرف کو بڑے جدت سے فائرنگ کی گئی تھی۔ وہاں ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا مالک سر پر بالوں کا ٹوکرا سا بنا ایک سیاہ فام کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا اور چہرے پر شدید غصے کے تاثرات تھے۔ اور جنگو، یہ تمہارے آدمی تو عقل سے پیدل لگتے ہیں، شاؤل نے اس سیاہ فام کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان علاقوں میں عقل سے پیدل ہی کام دیتے ہیں شاؤل، آؤ میرے ساتھ، سیاہ فام نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی گیلری کی طرف بڑھ گیا جہاں سے شاید وہ آیا تھا۔ شاؤل نے کہا اور شاؤل کے پیچھے لیموکا بھی مڑے اور اس گیلری میں داخل ہو گئے۔ چند لمحوں بعد وہ ایک شاندار آفس کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ بیٹھو، یہ کون ہے؟ جنگو نے میز کی دوسری طرف اپنی کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یہ میرا اسسٹنٹ لیموکا ہے، شاؤل نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ لیموکا بھی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اچھا ہے، خوب انتخاب ہے، جنگو نے مسکراتے ہوئے کہا تو شاؤل بے اختیار ہنس دی۔ جب میں نے تمہیں فون کر کے کہہ دیا تھا کہ میں آ رہی ہوں تو پھر تمہارے اس جوڑی نے کیوں کہا کہ تم موجود نہیں ہو؟ شاؤل نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا۔ جب میں نے تمہیں فون کر کے کہہ دیا تھا، اور سوری میں اسے بتانا بھول گیا تھا، بہرحال وہ تمہارے اس اسسٹنٹ سے مار کھا گیا تھا، اس لیے اسے ہلاک تو ہونا ہی تھا۔ تم بتاؤ کیا پیو گی؟ جنگو نے ایسے انداز میں کہا جیسے جوڑی کی اس کی نظروں میں ذرا برابر بھی وقت نہ ہو۔ کچھ نہیں، میں نے تم سے چند معلومات لینی ہے، معاوضہ تمہارا منہ مانگا دوں گی لیکن معلومات حتمی لوں گی، شاؤل نے کہا تو جنگو بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیسی معلومات؟ جنگو نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے گرین گارڈ، اس کا سیکشن انچارج یہاں ناراک میں رہتا ہے اور اس کا آفس بھی یہیں ہے۔ اس کا نام ہاورڈ ہے اور اس کا تعلق بلیک واٹر کلب سے بے حد گہرا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل چاہیے، شاؤل نے کہا۔ ہاورڈ، گرین گارڈ، یہ سب کیا ہے؟ میں تو یہ نام ہی پہلی بار منہ سے سن رہا ہوں، جنگو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھو جنگو، میں تمہارے پاس انکار سننے کے لیے نہیں آئی، اس کا معاوضہ جو چاہو وہ ہی مل سکتا ہے۔ اگر کسی قسم کا
اور ہیلپ چاہیے یا معاوضہ چاہیے تو وہ بھی مل سکتا ہے، لیکن انکار نہیں کرو گے۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں اس بارے میں کچھ جانتا ہوں؟ جنگو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔